یونٹ نمبر 10 ڈرگ ایڈکشن. ڈرگ ایڈکشن نشے کی عادت ہے کامن عام پرابلم مسئلہ آل اوور دا ورلڈ پوری دنیا میں. نشے کی عادت پوری دنیا میں ایک عام مسئلہ ہے. دیر آر ہیں مینی بہت سی فارمز شکلیں آف ڈرگ ایڈکشن نشے کی عادت کی. بٹ لیکن دا موسٹ ڈینجرس سب سے خطرناک آف آل سب سے خطرناک ہے ایبسولوٹ مکمل ڈپینڈنس انحصار آن اٹ اس پر. نشے کی عادت کی بہت سی شکلیں ہیں لیکن سب سے خطرناک اس پر مکمل انحصار ہے. لانگ ٹرم لمبے عرصے کا یوز استعمال آف ڈرگز نشہ آور چیزوں کا کازز باعث ہوتا ہے پرماننٹ مستقل مینٹل ذہنی اینڈ فزیکل اور جسمانی سکنس بیماری. نشہ آور چیزوں کا لمبے عرصے تک استعمال مستقل ذہنی اور جسمانی بیماری کا باعث ہوتا ہے. سم کائنڈز آف ڈرگز کچھ اقسام کی نشہ آور چیزیں دیٹ جو کاز وجہ بنتی ہیں ڈسٹربنس پریشانی کا آف مائنڈ ذہن کی اینڈ باڈی اور جسم کی آ رہے ہیں ہیروئن میریجوانا ٹوبیکو تمباکو ویلیم کوکین اینڈ الکوہول اور شراب. کچھ اقسام کی نشہ آور چیزیں جو ذہن اور جسم کی پریشانی کی وجہ بنتی ہیں ہیروئن میریجوانا تمباکو ویلیم کوکین اور شراب ہیں. پیراگراف نمبر 3 دا موسٹ امپورٹنٹ سب سے اہم میجر قدم ٹو بی ٹیکن کیا جانے والا لیا جانے والا ان دس ریگارڈ اس سلسلے میں ہے دا ریہیبلیٹیشن بحالی اینڈ اور ریکوری صحت یابی آف اے ڈرگ ایڈکٹ ایک نشے کے عادی کی. اس سلسلے میں کیا جانے والا سب سے اہم اقدام نشے کے عادی کی بحالی اور صحت یابی ہے. ان مینی کنٹریز بہت سے ممالک میں انکلوڈنگ پاکستان سمیت بہت سے ممالک میں ایڈکٹس نشے کے عادی دیئر فیملیز ان کے خاندان اینڈ فرینڈز اور دوست کنسیڈر خیال کرتے ہیں اٹ اسے ٹیبو ممنوع حرام ٹو شیئر بانٹنا دیئر اپنا پرابلم مسئلہ ود ادرز دوسروں کے ساتھ. بہت سے ممالک بشمول پاکستان میں نشے کے عادی اور ان کے خاندان دوسرے کے ساتھ اپنا مسئلہ بانٹنے کو ممنوع خیال کرتے ہیں. اچھا جی کویسچن نمبر 1 ہے جی واٹ آر دا کازز آف ڈرگ ایڈکشن. نشے کی عادت کی وجوہات کیا ہیں؟ کن وجوہات کی بنا پر نشے کا انسان عادی بن جاتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. تو پیراگراف نمبر 2 میں آنسر ہے جی اس کا بیڈ پیئر انفلوئنس برے ساتھی کا اثر برے دوست کا اثر ٹربلڈ ڈومیسٹک بیک گراؤنڈ تکلیف دہ گھریلو پس منظر گھر کا ماحول خراب ہے اینڈ ایکسپیریمنٹس اور تجربات ان دا نیم آف ایڈونچر مہم کے نام پر آر دا کازز وجوہات ہیں آف ڈرگ ایڈکشن. اچھا جی کویسچن نمبر 5 موسٹ امپورٹنٹ ہے جی وائی ڈو فیملیز فیل ریلکٹنٹ ٹو ٹیک دا ڈرگ وکٹمز ٹو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز. کیوں خاندان ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں لے جانے میں نشے کے عادی لوگوں کو نشے کی بحالی کے مراکز میں؟ تو سٹارٹ کریں گے جی فیملیز سے. فیملیز کا ایف کیپیٹل کر دیں گے آگے فیل ریلکٹنٹ ٹو ٹیک دا ڈرگ وکٹمز ٹو ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز. یہ بالکل وہی آئے گا سوال میں سے. فار فیئر آف کے خوف سے بینگ ڈکلیئرڈ اعلان کیے جانے کے این آؤٹ کاسٹ آوارہ کہلائے جانے کے خوف سے ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز میں جانا میں خاندان ہچکچاہٹ میں. پیراگراف نمبر 4 جی ریہیبلیٹیشن بحالی کے سینٹرز مراکز آر ہیں دا بیسٹ بہترین پلیسز جگہیں فار کے لیے دا ریکوری بحالی پروسیس عمل آف دا ایڈکٹس نشے کے عادی لوگوں کی. بحالی کے مراکز نشے کے عادی لوگوں کی بحالی کے لیے بہترین جگہیں ہیں.
کمپلیٹ مکمل میڈیکل طبی سپورٹ مدد اینڈ گائیڈنس اور رہنمائی از پرووائڈڈ مہیا کی جاتی ہے ٹو دیز پیپل ان لوگوں کو ان دیز سینٹرز ان مراکز میں ان لوگوں کو مکمل طبی مدد اور رہنمائی مہیا کی جاتی ہے۔ ڈرگ ایبیوزرز نشے کے عادی نشے کی ادویات کا غلط استعمال کرنے والے دیئر فور اس لیے مسٹ بی ٹیکن کو ضرور لے جانا چاہیے ٹو پراپر مناسب اینڈ سرٹیفائڈ اور سند یافتہ منظور شدہ ریہیبلیٹیشن بحالی کے سینٹرز مراکز ویئر جہاں پراپر مناسب ٹریٹمنٹ دوائی اینڈ کیور اور علاج از اویلیبل دستیاب ہے فار دم ان کے لیے۔ اس لیے نشے کے عادی لوگوں کو مناسب اور سند یافتہ بحالی کے مراکز نشے کے عادی لوگوں کو مناسب اور سند یافتہ بحالی کے مراکز میں ضرور لے جانا چاہیے جہاں ان کے لیے مناسب دوائی اور علاج دستیاب ہے۔ اچھا جی، کویسچن ہے ایک، اس سے پہلے ایک پیراگراف میں دوسرا سوال ہے، امپورٹنٹ ہے۔ واٹ آر دا ایفیکٹس، کیا اثرات ہیں آف ڈرگ ایڈکشن، نشے کی عادت کے کیا اثرات ہیں؟ جب کوئی نشہ کرتا ہے تو پھر اس کا کیا اثر ہوتا ہے؟ دا ایفیکٹس آف ڈرگ ایڈکشن آر، تو اس سبق میں جو مینشن کیے گئے ہیں تو ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے۔ دا ایفیکٹس آف ڈرگ ایڈکشن آر، آگے کولن لگا دیں گے، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ڈیٹیل نیچے آ رہی ہے۔ پھر نمبر دے دیں گے، نمبر 1 پرماننٹ مینٹل اینڈ فزیکل سکنس، مکمل ذہنی اور جسمانی بیماری ہو جاتی ہے ڈرگ ایڈکٹ کو، اور اکنامک اینڈ سوشل پرابلمز، معاشی اور سماجی مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 5، دا ادر، دوسرا فیکٹر عنصر، دیٹ جو کنٹریبیوٹس حصہ لیتا ہے ٹو دا ریہیبلیٹیشن بحالی میں آف دا ڈرگ وکٹم نشے کی عادی کی، از ہے پراپر مناسب کاؤنسلنگ مشاورت۔ دوسرا عنصر جو نشے کے عادی کی بحالی میں حصہ لیتا ہے مناسب مشاورت ہے۔ دا سونر اٹ از ڈن، جتنا جلدی یہ کر لیا جاتا ہے یا جتنی جلدی یہ کر لی جاتی ہے مشاورت، جتنی جلدی یہ مشاورت یا یہ کر لی جاتی ہے، بیٹر اٹ از، اتنا یہ بہتر ہوتا ہے فار دا وکٹم، مریض کے لیے۔ جتنی جلدی یہ کر لی جاتی ہے مریض کے لیے اتنا بہتر ہوتا ہے۔ تو کاؤنسلنگ پروسیس، مشاورت کا عمل مسٹ کنٹینیو، ضرور جاری رہنا چاہیے، ایون آفٹر، بعد بھی، دا ڈرگ ایبیوزر، نشے کا عادی، از ریہیبلیٹیٹڈ، کی بحالی کے بعد بھی، بیکاز آف، کی وجہ سے، دا ڈینجر، خطرے کی، آف ریلیپس، دوبارہ مبتلا ہو جانے کے خطرے کی وجہ سے نشے کے عادی کی بحالی کے بعد بھی مشاورت کا عمل ضرور جاری رہنا چاہیے۔ ڈاکٹرز، فیملی اینڈ فرینڈز مسٹ کنٹینیو، ڈاکٹروں، خاندان اور دوستوں کو ضرور جاری رکھنا چاہیے، ٹو کریٹیکلی واچ، سختی سے نگرانی کرنا، اینڈ کاؤنسل، اور مشورہ دینا، دا وکٹم، مریض کو، فار، کے لیے، بیٹر، بہتر، موٹیویشن، ترغیب، اینڈ ایڈجسٹمنٹ، اور بہتری، مریض کی بہتر ترغیب اور بہتری کے لیے ڈاکٹروں، خاندان اور دوستوں کو سختی سے نگرانی کرنی اور مشورہ دینا ضرور جاری رکھنا چاہیے، مشورہ دینا جاری رکھنا چاہیے، مشورہ دینا جاری رکھنا چاہیے۔ مشورہ دینا جاری رکھنا چاہیے۔ اچھا جی، ٹیکسچوئل کا کویسچن ہے، وٹ ڈو یو انڈرسٹینڈ بائی دا ٹرم کاؤنسلنگ؟ کاؤنسلنگ جو ہے، یہ جو کاؤنسلنگ ہے، مشاورت ہے، آپ مشاورت سے کیا سمجھیں ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اور کویسچن نمبر 4 ہے، بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے، واٹ از دا رول آف کاؤنسلنگ ان پریونٹنگ ڈرگ ایڈکشن؟ واٹ از دا رول، کیا کردار ہے آف کاؤنسلنگ، مشاورت کا، ان پریونٹنگ، بچانے میں،
ड्रग एडिक्शन, नशे की आदत से बचाने में मशावरत का क्या किरदार है। दोनों को इकट्ठा कर दिया है हमने। काउंसलिंग इज़ द साइकोलॉजिकल थेरापी टू द पेशेंट। मशावरत जो है ये नफ्सियाती इलाज है, मरीज़ का नफ्सियाती इलाज है, समझाया जाता है मरीज़ को। इट प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन प्रिवेंटिंग ड्रग एडिक्शन, ये अदा करती है अहम किरदार बचाने में नशे की आदत से। ठीक है, अब ये शुरू हो गया। इट शुड बी कंटिन्यूड, मशावरत जारी रहनी चाहिए आफ्टर पेशेंट्स रिकवरी, मरीज़ के सेहत याब होने के बाद भी मशावरत जारी रहनी चाहिए।